اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 20 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا روزنِ دیوار سے عطا اللہ قاسمی صاحب کا کلم چند ناقابل اشاعت معروضات۔ میں جب کبھی جہاز پر سفر کرتا ہوں تو بس یوں سمجھیں کہ ہر بار ایک احساس ندامت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ جہاز پر سفر کی آسائش سب کو حاصل کیوں نہیں، بلکہ اس لیے کہ سیکورٹی والے تلاشی بہت لیتے ہیں۔ تلاشی سے فراغت کے بعد میں ہر بار آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں اور یقین جانے میں کچھ اتنا زیادہ مشکوک نہیں لگتا کہ سیکورٹی والوں کو اتنی کاوش کے ساتھ تلاشی لینے کی ضرورت محسوس ہو۔ دوسرا، اس میٹل ڈیٹیکٹر کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جو سیکورٹی والوں کے ہاتھ میں ہو تو خاموش ہوتا ہے، لیکن جب میرے جسم سے مس ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے میں نے جیب میں توپ نصب کی ہو۔ اس جاسوس آلے پر اس لیے بھی غصہ زیادہ ہے کہ اس کا سارا شور و غوغا بے بنیاد ہوتا ہے۔ یعنی جیب میں میٹل کی کوئی چیز نہ بھی ہو تو اتنا وویلا کرتا ہے کہ کیبن کے پاس کھڑا گن مین اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ اسی قسم کی صورتحال میں سیکورٹی والے نے جیب سے سب کچھ نکالنے کو کہا، جبکہ جیب میں رکھے واحد کاغذ پر حبیب جالب کی ایک تازہ غزل درج تھی۔ چنانچہ سچ پوچھیں تو مجھے یہ میٹل ڈیٹیکٹر اور کچھ تجزیہ نگار ہمزاد لگتے ہیں جو ہر وقت خطرے کی دہائی دینے میں لگے رہتے ہیں۔ چلیں اس جاسوس آلے کو تو ایک دفعہ کریں کہ صرف شور ہی تو مچاتا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں سیکورٹی والے جب ہاتھ سے تلاشی لیتے ہیں اور پورے جسم کا کونا خدرہ چھان مارتے ہیں، اس وقت مختلف قسم کی ندامتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ مثلا کئی دفعہ ان کے ہاتھ لگانے سے اتنی گدگدی محسوس ہوتی ہے کہ ہنسی روکے نہیں رکتی۔ نیز بعض صورتوں ایسی ہیں کہ کبھی ہمیں ندامت ہوتی ہے اور کبھی بیچارے سیکورٹی سے والے نادم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیکورٹی والوں کی دوسری ندامتوں کے علاوہ ایک ندامت یہ ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور ہمیں ندامت اپنی طبعی منکسرت مزاجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حالانکہ اب تک ہمیں اس کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ صدیوں سے ہمارے بزرگوں کے گھٹنے عذرائے عقیدت چھوئے جا رہے ہیں، اور یوں ہمیں سیکورٹی والوں کے اس عمل کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سیکورٹی والے تو اپنی اس ڈیوٹی میں اتنے فرض شناس واقع ہوئے ہیں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے باغرض تلاشی ایک مولانا کی دستار اتاری تھی، جس پر مولانا بہت ناراض ہوئے، کیونکہ یہ دوسرا موقع تھا جب ان کی دستار اتاری گئی۔ ویسے ممکن ہے دستار اتارتے وقت سیکورٹی والوں کا مقصد تلاشی لینا نہ ہو، بلکہ ایسا کرتے وقت انہوں نے مولانا کو مخاطب کر کے بازبان حال یہ شعر بھی پڑھا ہو: اب آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں۔ یعنی سر تو دستار کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہوں جس میں فساد بین المسلمین کا سودا سمایا ہوا ہو۔ تاہم مولانا کی ناراضی اپنے طور پر بجا تھی، کیونکہ یہ تو خوشی کے سودے ہوئے ہیں، اس میں زبردستی نہیں چلتی۔ اوپر کی سطور سے ممکن ہے قارئین کو یہ تاثر ملا ہو کہ میں اس جامع تلاشی کے خلاف ہوں۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے۔ ان سطور سے برائے کرم یہ نہ سمجھیں کہ میں اس جامع تلاشی کے خلاف ہوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا دائرہ وسیع کر کے زندگی کے مختلف شعبوں تک پھیلا دینا چاہیے۔ مثلا کوئی ایسا
طریقہ کار دریافت کرنا چاہیے کہ صاحبان اقتدار کے ذہن کی جامع تلاشی ہو سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کی بھاگ دوڑ جن ہاتھوں میں ہے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ اس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں کی ذہنی جامع تلاشی بہت ضروری ہے تاکہ فرائی پین سے نکل کر چولہے میں گرنے کی نوبت نہ آئے۔ اخباروں میں چھپنے والے اداریوں، تبصروں، کالموں اور خبروں کی جامع تلاشی بھی ہونی چاہیے۔ یقین جانیں کرائے کے تخریب کار رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ غرض ہے کہ تلاشی زندگی کے ہر شعبے میں بہت ضروری ہے۔ اس پر بہت دنگا فساد ہوگا، لڑائی مار کٹائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس جامع تلاشی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کوئی ہائی جیکر ہمارے ملک اور ہماری قوم کو ہائی جیک نہیں کر سکے گا۔ کوئی عامل ایک دفعہ جامع تلاشی کا یہ عمل کر کے تو دیکھے۔ ناظرین، یہ تھا روزنِ دیوار سے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تعلق